اللہ تعالیٰ نے برکت ہمارے اکابر میں رکھ دی ہے. اب اکابر کے ساتھ برکت کو جوڑ دیا اللہ نے. جب ہم اپنے مشائخ کے قصے سنتے ہیں کہ وہ کتنے عبادت گزار تھے اور وہ کتنے سخی تھے، ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرما دے. اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ توفیق مل جائے ہمیں بزرگوں کے قصوں کی برکت سے. تو یہ قصہ ہے حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. حمص کے حاکم تھے، گورنر تھے حمص کے. اہل حمص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی متعدد شکایتیں کی اور ان کے معزول کرنے کی درخواست کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ شانہ نے فراست کا خاص حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے مردم شناسی میں خاص دخل تھا اور اس کا ہزاروں مرتبہ تجربہ بھی ہو چکا تھا. اس پر تعجب فرمایا کہ میں نے تو بہت بہتر سمجھ کر تجویز کیا تھا اور اس کی دعا کی کہ یا اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما، کہ اس سے تو ساری محکموں کے آدمیوں میں نااہلوں کے گھس جانے کا اندیشہ ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو ان سے کیا کیا شکایتیں ہیں. انہوں نے 3 شکایتیں کی تھیں. ایک یہ کہ دن میں بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں. دوسرے، رات کو اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس وقت اس کی شکایت نہیں سنتے. تیسرے، ہر مہینہ میں 1 دن تعطیل کرتے ہیں، ہر مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو گورنمنٹ کی ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. انہوں نے شکایت لگائی کہ یہ گورنر صاحب مہینے میں 1 چھٹی کرتے ہیں. یہ بھی شکایت ہے. رات کو کوئی جائے تو اس کی بات نہیں سنتے ہے، اور رات تو آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے. شکایت دیکھیں آپ، صبح کو بھی دیر سے نکلتے ہیں. کتنی دیر سے نکلتے ہیں؟ آج کی طرح نہیں، 10 بجے نکل رہے ہیں کام پہ. دیر سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی فجر کے بعد بس جلدی نکلیں کام پہ. یہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ کر دیتے ہیں نکلنے میں گھر سے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ شکایتیں جو ہے 3 شکایتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں فریق کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ نمبر وار مطالبات کرو. کیا بات ہے، گورنر صاحب کو بھی سامنے کھڑا کر لیا، ان کو بھی کھڑا کر لیا. بولو بھائی شکایت بتاؤ، تاکہ ہر شکایت کا علیحدہ جواب لیا جائے. ان لوگوں نے کہا کہ صبح کو دیر سے گھر سے نکلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جواب طلب کیا. حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میری بیوی تنہا کام کرنے والی ہے. میں آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں. جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں. بیوی اکیلی ہے تو بچہ ہوگا نا، بچے کو سنبھالنا ہوگا، تو خامن جو ہے وہ آٹا گوندنا کوئی آسان کام ہے؟ کیوں جی عبد المیز کبھی آٹا گوندا ہے؟ ادھر نمبر لے گیا بھائی. آٹا گوندنا مشکل ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں خاص. اچھا وہ کیا فرماتے ہیں کہ آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں. روٹی پکائی کبھی؟ واہ جی واہ. جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں. تو اتنی دیر لگتی ہے، اتنا لیٹ ہوتا ہوں. ناشتہ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. ناشتہ بیوی تیار کرے یا خود تیار کرے، تیار تو کرنا ہے نا، اس میں ٹائم تو لگتا ہے. اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ رات کو وہ شاورما بنوا کے رکھ لیا جائے اور صبح فجر پڑتے جو ہے وہ اس میں وہ مائکرو اوون میں اس کو گرم کر کے کھاتا ہوا چلے باہر نکل آئے. جیسے لوگ آفس نہیں جاتے کھاتے ہوئے راستے میں، یہ لوگ چاہتے تھے کہ بھئی برگر تیار کر کے رات کو رکھ لے.
اور صبح صبح جو ہے وہ فجر پڑھ کے برگر اٹھائے اور پھر راستے میں کھائے اور پھر آفس پہنچ جائے۔ جلدی اٹھنے کے عادی تھے نا وہ لوگ، ہماری طرح تو نہیں تھے، اس لیے وہ شکایت بن گئی ان کی کہ یہ دیر سے آتے ہیں، کتنی دیر لگی ہوگی ذرا آپ اندازہ لگا لیں نا، یہ شکایت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کرنا پڑتا ہے، تو مجبوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کو کام نہیں کرتے، رات کو کام نہیں کرتے، دن میں بھی کام کریں رات کو بھی کام کریں، ایسا گورنر ہو دن میں بھی کام کرے رات کو بھی کام کرے، رات کو بھی لوگوں کی بات سنیں، شکایت نہیں۔ رات کو کوئی آ جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا کیا جواب تمہارے پاس ہے؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں، میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کا اور رات خالق کی، میں نے رات ساری کی ساری اپنے مولا کو دے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مہینہ میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں، ایک دن کی چھٹی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں مہینہ میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں، ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حق تعالی شانوں کا شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہ ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو۔ ان سب کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1000 دینار بھیجے کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت سی ضروریات کا انتظام فرما دیا، اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہ رہے گی، ایک خادم بھی اس میں سے خریدا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ہم سے بھی زیادہ محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان کو ان لوگوں پر نہ خرچ کر دیں۔ بیوی نے اس کو خوشی سے قبول فرما لیا۔ انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر ایک فلاں مسکین کو، ایک فلاں یتیم کو، ایک فلاں کو، غرض بہت سا حصہ تو اسی وقت تقسیم فرما دیا۔ کچھ بچا تھا اس کو بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہیں۔ بیوی نے کہا کہ اس بچی ہوئی رقم سے ایک غلام خرید لیں، گھر کے کاروبار میں تمہاری سہولت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، ان قریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے، یعنی ان کو پیسوں کو رکھ لے اور زیادہ حاجت مند تیرے پاس آئیں گے تو ان کو دے دینا، غلام نہیں خریدنا۔ یہ تو گورنروں کا حال ہے۔ اللہ